امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی دی 100، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اس کے مصنف ہیں۔ مشاہیر عالم کے موضوع پر اس سے پہلے بھی دنیا میں بہت کتابیں لکھی گئیں، بڑے انسان، بڑی شخصیتیں، ان کے چھوٹے چھوٹے لائف سکیچ، لیکن یہ کہ یہ کتاب اس اعتبار سے بڑی یونیک ہے، منفرد ہے کہ انہوں نے 100 افراد کا انتخاب کیا، پوری انسانی تاریخ کی عظیم ترین 100 شخصیتیں، پھر ان میں گریڈیشن کی، ان میں ایک درجہ بندی قائم کی۔ یہ 100 تو ہے عظیم ترین پوری نوع انسانی میں، ان میں عظیم ترین کون ہے، پھر نمبر 2 کون ہے، پھر نمبر 3 کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تاریخی اعتبار سے مرتب نہیں کیا، کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں، بلکہ اس ترتیب سے کہ جو عظیم ترین انسان ہے اس کے نزدیک نمبر 1 پر اس کو لائے، پھر نمبر 2 پر جو ان کے بعد ہے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ وہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ دی 100 میں نمبر 1 پر لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے یہ کہا کہ بہت سے لوگ میری اس تصنیف میں نمبر 1 پر محمد کا ذکر دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں گے، اس لیے کہ ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ تو عیسائی ہیں، تاحال بھی عیسائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں مجھے لازماً I owe an explanation، مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی، اور اس کی جو دلیل اس نے دی ہے وہ اس شخص کی ذہانت کی بہت بڑی عکاسی کرنے والی شے ہے۔ کہتے ہیں this is because he is the only person، یہ the only کو انڈرلائن کر لیجئے اپنے ذہن میں، واحد شخصیت ہے پوری نسل انسانی کی، supremely successful in both the religious and the secular fields، کہ زندگی کے یہ 2 خانے جو آج کے انسان نے اپنے ذہن میں قائم کر لیے ہیں، ایک خانے کو وہ کہتے ہیں یہ مذہبی خانہ، یہ انفرادی ہے، عقائد ہیں، عبادات ہیں، کچھ سوشل کسٹمز ہیں، اگر کوئی فوت ہو جائے گا تو کیا کریں گے، اسے دفن کریں گے، جلائیں گے، کیا کریں گے، پیدائش ہے اسے سیلیبریٹ کس طرح کریں گے، یہ سوشل کسٹمز ہیں۔ تو دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ریلیجس اور پرائیویٹ افیئر ہے زندگی کا، اور ایک ہے سیاست، معیشت، تمدن، قانون، عدالت، سیاسی نظام، معاشی نظام وغیرہ، یہ سیکولر فیلڈ ہے، اس میں کسی مذہب کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ کہ جو بھی کسی ملک کے رہنے والوں کی اکثریت کی رائے ہو اس کے مطابق کام چلنا چاہیے۔ یہ ان کا ذہن ہے، ہمارا نہیں، معاذ اللہ۔ اسلام کے نزدیک انسانی زندگی انڈیویزیبل ہے، ناقابل تقسیم وحدت ہے، یہ ایک آرگینک ہول ہے، حیاتیاتی اکائی ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جدید ذہن کا تصور یہی ہے، اس تصور کے پس منظر میں دیکھیے کہ جو سب سے بڑی تحسین ہو سکتی تھی اور جو سب سے زیادہ ٹریبیوٹ پیش کرنے کا انداز ہو سکتا تھا وہ شخص نے پیش کر دیا حضور کو، کہ دونوں میدانوں میں بیک وقت انتہائی کامیاب انسان پوری تاریخ میں صرف ایک ہے، اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ جتنی بڑی شخصیتیں اور نظر آتی ہیں وہ یک رخی ہیں، یا ادھر عظیم ہے یا ادھر عظیم ہے۔ جو ادھر عظمت کی حامل ہے دین میں، مذہب میں، اخلاق میں، روحانیت میں، جیسے حضرت مسیح خود یا گوتم بدھ، ان کا سیاست میں اس میں کوئی دخل نہیں، کوئی انقلاب برپا نہیں کیا، کوئی نئی حکومت قائم نہیں کی، تو وہاں انہیں 0 دینا پڑتا ہے۔ اور اس کے برعکس سکندر اعظم ہے، اٹیلا ہے، چنگیز ہے، ہٹلر کو بھی چاہے تو شامل کر لیں، جس کی فتوحات جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہیں، کوئی مشرق سے مغرب تک پہنچ گیا، کوئی مغرب سے مشرق تک چلا آیا۔ ہٹلر کہاں، آپ کو سکندر اعظم کہاں سے چلا، مقدونیہ سے اور دریائے بیاس تک پہنچا ہے، اور ادھر سے چنگیز ادھر سے گیا وہاں تک پہنچا ہے، اٹیلا جو ہے سینٹرل ایشیا سے اور یورپ کے میدانوں تک پہنچا ہے۔ لیکن مذہب اور اخلاق کے میدان میں انہیں صرف 0 دینے سے کام نہیں چلتا، کوئی مائنس ویلیو معین کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہے دنیا کی عظیم ترین شخصیتوں کا حال۔ ایک شخصیت ایسی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہو جائے گا کہ ان کی زیادہ عظمت جو ہے وہ مذہبی میدان میں ہے یا زیادہ عظمت جو ہے وہ سیاسی اور ملکی میدان میں ہے۔ ایک نئی تہذیب، ایک نیا تمدن، ایک نیا طرز حکومت، ایک نیا نظام معیشت، ایک نیا سماجی اور معاشرتی نظام، ایک نیا قانون فوجداری، ایک نیا قانون دیوانی، زندگی کے ہر اعتبار سے ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کا وہ کارنامہ جس کو کہ غیر مسلم بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔